سر آج آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں آفٹر دا کیبنٹ ایکسپینشن، میرے خیال میں بڑی مبارک بھی آپ کو دینی ہے نا سر منسٹر بننے کی. جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی سر، پھر کیا کوئی کانکریٹ فیصلے ہوئے ہیں یہ جو جس طرح کی بات جیسے ہم نے سنائی بھی آپ کو خواجہ آصف صاحب کا، مصدق ملک صاحب کا، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب شاید افغانستان میں آپریشنز کیے جائیں. از دس دا ڈیسیژن دیٹ واز ٹیکن؟ کچھ بتائیں کہ کیا فیصلے کیے گئے؟ دیکھیے عرفہ صاحب، ایک تو آپ نے دیکھا کہ ایک اعلامیہ پبلش کیا گیا تھا، یا بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ وہ اعلامیہ پڑھا تھا جو کہ براڈ کاسٹ بھی ہوا تھا. ادروائز تو ایک ان کیمرہ بریفنگ تھی. تو آئی تھنک اس میں ساری چیزیں کلیئر ہیں. اینڈ آئی تھنک اس میں چاہے وہ ری افرمنگ دا کمٹمنٹ کہ ہم نے پھر سے دہشت گردوں کے خلاف جو ایک جد و جہد جاری ہے وہ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا یا پروپیگنڈا اوور آل اس کے خلاف جو ایک جنگ ہے وہ ہو، چاہے وہ دہشت گردوں کے کو ڈھونڈ کر ان کے لوجسٹیکل بھی جو نیٹ ورکس ہیں اس پہ بھی ایکشن لینا ہو وہ ہو. بٹ آئی تھنک بنیادی طور پہ دیکھیے کل ایک سیکورٹی بریفنگ تھی جس میں اٹ واز اے چانس ایٹ دا ہائیسٹ فورم. دیکھیے قومی اسمبلی کے فلور پہ اسپیکر صاحب کی صدارت میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی بریفنگ تھی جہاں پہ آرمی چیف موجود تھے، جہاں پہ پرائم منسٹر موجود تھے، دیگر جماعتوں کے لوگ موجود تھے. بہتر ہوتا سب کے موجود ہوتے میری رائے میں، جہاں پہ ایک تقریباً 5-6 گھنٹے پر محیط ایک ڈسکشن ہوئی جس میں سب کو بات کرنے کا موقع ملا، سوال کرنے کا موقع ملا. وہی بات جو ہم سب کہتے ہیں کہ جی قومی اس پارلیمنٹ کے اندر ان چیزوں کے اوپر ایک ڈسکشن ہونی چاہیے جو متعلقہ پارلیمنٹ میں تو سر ابھی بھی نہیں ہوئی نا، کمیٹی میں ان کیمرہ تھی. بٹ پارلیمنٹری کمیٹی از اسٹل اے پارٹ آف پارلیمنٹ. جی اٹ از اے پارلیمنٹری فورم اینڈ وہ فار ویریس سیکورٹی ریزنز لائک ادر پارٹس آف دا ورلڈ ایک ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تاکہ کھل کے بات ہو سکے، تاکہ اور جس میں اپوزیشن کے لوگوں کو بھی دعوت اس لیے دی گئی تھی تاکہ وہ آ کے اپنی بات بھی کر سکیں، سن سکیں. وہی چیز جس کا مطالبہ وہ آ کے روزانہ کرتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، کتابیں مارتے ہیں میز پہ، کاغذ پھاڑتے ہیں. مگر بہرحال وہ ایک موقع تھا. I think to the extent that it happened, I think it's a good thing کہ ایک جو ایک کنسنسس ہے. کچھ بتا بھی دیں کہ ہوا کیا اس کے اندر. دیکھیے عارفہ صاحب، میں تو I was not a part of that. جی حکومت کا تو آپ حصہ ہیں نا، تو کوئی یہی تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ خواجہ آصف صاحب، سینیٹر مصدق ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، وہ ہنٹ دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان جا کے آپریشنز کریں گے. تو اب از دیٹ اے ڈیسیژن اور ناٹ؟ دیکھیے جہاں تک جو ڈیسیژنز اس میں تھے اس کو تو پرائم منسٹر نے ریڈ آؤٹ کیا باقاعدہ. دیکھیں نا، سو وی ہیو ٹو which یہ جو اعلامیہ آپ کے سامنے جی. I know I'm trying to understand sir نا کہ اس میں کون سے فیصلے ہیں جو دیکھیے ایک تو ری افرمیشن آف کمٹمنٹ تھی کہ چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، اس میں ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھا کے بطور قوم اور ریاست کے سارے آرگنز کو کرنا پروپیگنڈا کے خلاف ہماری جنگ ہے. اس میں اس بات کا افسوس کیا گیا کہ پی ٹی آئی نے، مگر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مشاورت کا عمل جاری رہے گا. آپ کو تیسری دفعہ آپ بھی ذکر کر چکے ہیں پی ٹی آئی کا، بٹ ویسے تو پی کے میپ بھی نہیں آئی. جی میں تو ویسے کہہ رہی ہوں سر کہ ویسے تو پی کے میپ بھی نہیں آئی، اختر مینگل صاحب بھی نہیں آئے. تو کہیں نہ کہیں یہ تھوڑے سے تو حکومت پہ بھی بات آتی ہے کہ جو ایٹ لیسٹ بلوچستان کے ایک میجر سٹیک ہولڈر تھے، دو میجر سٹیک ہولڈر، آپ ذرا ایفرٹ کر لیتے نا ان کو بلانے کا. معذرت کے ساتھ جی I will not be apologetic about this at all. اچھا، میرے خیال سے جو بھی شخص کل نہیں آیا اس بریفنگ میں، it was an abdication of responsibility. ٹھیک ہے. جو بات یہی لوگ جو کہتے ہیں روزانہ آ کے اسمبلی پہ کہ ہمیں جواب دیں، ہمیں وہ لوگ جواب دیں جو آپریشن کر رہے ہیں. اب جب وہ موقع آیا جہاں پر پرائم منسٹر بھی موجود ہیں، جہاں پہ آرمی چیف موجود ہیں، جہاں پہ اس ایشو کے اوپر باقاعدہ ایک بریفنگ بھی دی جا رہی ہے اور ایک ڈیبیٹ کا بھی موقع آ رہا ہے، آپ خود وہاں پہ آپ کو چل کے خود آنا چاہیے تھا. آپ کو دعوت دی گئی اسپیکر صاحب کی طرف سے. معذرت کے ساتھ آپ کوئی بھی شخص جو کل وہاں پہ آیا اس نے آ کے احسان نہیں کیا، اور کوئی شخص اور بھی اگر آتا تو وہ آ کے احسان نہ کرتا. تو معذرت کے ساتھ میرے نزدیک یہ بالکل اس بات کی کوئی لاجک نہیں ہے. ہم نے پھر بھی ہم خواہش رکھتے تھے کہ سب لوگ آتے تھے. آپ کے ایٹیٹیوڈ سے بالکل مجھے یا باتوں سے معاف کریے گا، I didn't mean to use that word، باتوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ شاید جو آپ ایٹیٹیوڈ ہی کہنا چاہ ری تھی وہ نکل گیا. میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس پہ فوراً معافی مانگی میں نے اس لیے کہ دس از واٹ لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن کہ جو ایک ہارڈ اسٹیٹ کا بھی ذکر ہے اعلامیے میں کہ یہ آپ کا حکومت کا اب موقف ہوگا کہ اگر کوئی لوگ ناراض ہیں یا اپسیٹ ہیں تو یہ کام ریاست کا نہیں ہے کہ ان سے بات کریں، ان کو سمجھانے. نہیں میں پوچھ رہی ہوں. جی تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلے آپ اگر پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ ایک جماعت ہیں اور آپ پی ٹی آئی فار ایگزامپل، what is meant by this? Sir, I know we have less time also. No, but you asked a question. Hard state میں بھی بتائیے گا. معذرت کے ساتھ I cannot, I'm sorry, آپ نے with certain آپ نے ایک aspersions کے ساتھ ایک سوال کیا تو I will answer this with all due respect. دیکھیے
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں, آپ نے 2-3 ایلیگیشنز لگائی ہیں, اس لیے آئی ہیو ٹو ایڈریس دوز. سب سے پہلے ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی سے مشاورت نہیں کرنی, مشاورت کا ہی عمل جاری رکھنے کی بات ہوئی. اس لیے پرائم منسٹر صاحب بلوچستان بھی گئے, وہاں پہ بھی ایسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں تھی اور پارلیمنٹ کی باہر تھیں ان کو دعوت دی گئی. یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی جس کے اندر پارلیمنٹیرینس کو دعوت دی گئی تھی, جو پارلیمنٹیرینس کا آنا فرض تھا. اگر وہ کہتے ہیں وہ عوام کا نمائندے ہیں, وہ کمیٹیوں میں آتے ہیں, اسمبلی کے فلور پہ آتے ہیں, تو یہاں پر بھی آ کے قومی ایشو کے اوپر آ کے آنا ان کا فرض تھا, کسی پہ احسان نہیں تھا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت ہم اپنی ایفرٹ جاری نہیں رکھیں گے ادروائز مشاورت کی, مگر یہاں پر ایک موقع تھا, دے شوڈ ہیو کم, دے ویسٹڈ دیٹ ایفرٹ, دے ایبڈیکیٹڈ دیئر رسپانسبلٹی. جہاں تک بات ہے ہارڈ سٹانس اور سافٹ سٹانس کی, نہیں ہارڈ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ, جی خیر بہرحال جو بھی آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ ٹرمینالوجی, بٹ دیکھیے بات یہ ہے دہشت گردی کی حد تک تو میرے خیال سے کہیں پہ بھی جب کوئی دہشت گردی کی دلیل بنائی جاتی ہے, اور یہاں پہ بنائی جاتی ہے اکثر, تو میرے خیال سے یہ اس حوالے سے the way I read it is like that کہ اس حوالے سے تو بالکل we will have to be single minded and we will have to have a hard stance کہ دہشت گردی کے ساتھ آپ نے ایک طریقے سے ہی ڈیل کرنا ہے جس طرح دہشت گردوں کے خلاف ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. you have to root it out, you have to root out terrorism. باقی اس چیز کو اس کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے کہ کسی کے کوئی گریونسز ہیں, جو گریونسز ہیں وہ بالکل اس کو ایڈریس کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کا کردار ماں کا ہوتا ہے, نہیں کسی کی بھی, جو اکثر ہم, نہیں سر میں آپ سے ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. نہیں تو اس کیس میں سر یہی اسی لیے تو سوال پوچھا تھا نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں, یہ ایک اوپینین ہے کہ بلوچستان میں اگر یہ مسئلہ ہے تو اس لیے کیونکہ پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے, صرف دہشت گردی کا نہیں ہے, اس کے لیے بات کرنی پڑے گی. تو یہ جو ہارڈ سٹیٹ ہے یا یہ جو گریونسز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ہے, وہ کس کے گریونسز ہیں, آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ ایگزیکٹلی یو آسکڈ دی رائٹ کوسچن. دیکھیے دونوں چیزوں کو میرے نزدیک ڈیلنگ ہی کرنا ضروری ہے. کوئی بھی شخص جب ٹرین کا ٹریک کو پھاڑ کے خواتین اور بچوں نہتے بچوں کو یا شہید کرے گا یا فوج پاکستان کے جوانوں پر حملہ کرے گا, تو معذرت کے ساتھ اس کی کوئی دلیل نہیں, اس کا کوئی جواز نہیں. جہاں تک کسی کے پولیٹیکل گریونسز کی بات ہے, بلوچستان میں بالکل گریونسز ہیں. کس کے ہیں سر؟ میں تو یہی پوچھ رہی ہوں آپ سے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہیں. نہیں تو وہ سر کیا علیحدہ موضوع کیا ہے, بلوچستان کی بات ہو رہی ہے, بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں, لوگوں کے حقوق کے اوپر لوگ آواز اٹھاتے ہیں, دیگر باتیں ہیں, وہ باتیں ہیں. کس سے بات کرنی ہے اس کے اوپر؟ آپ دیکھیں, آپ نے پرائم منسٹر صاحب اس دن گئے, سیاسی جماعتوں کو ارد گرد میز پہ بٹھایا, وہ جو پارلیمنٹ میں, اور اس کے مینگل صاحب کو سے آپ وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے پارلیمنٹ سے, ان کی کچھ گریونسز ہیں, ہمیں تو کبھی نہیں نظر آیا کہ حکومت نے کوئی ریچ آؤٹ کیا. اسی دن گئے تھے ان کو روکنے کے لیے, جس دن استعفیٰ دیا گیا تھا اسی دن حکومت ان کے لاجز میں گئی. اچھا, سو دیٹ از نہیں, اس کے بعد پھر بھی آج بھی دیکھیے دعوتیں ان کو جاتی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, ہم چاہتے ہیں وہ اس عمل کا حصہ ہوں, وہ ایفرٹس بھی جاری رہیں گی. مگر میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں, سر وہ ایفرٹس وہ اختر مینگل کے ہی گریونسز ہیں, صرف انہی سے آپ نے بات کرنی ہے. میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے, یہ تو you're putting words in my mouth. I am not putting words, sir. I'm trying to tell you in general, میں آپ کو ایک اوور آل ہی بات بتا رہا ہوں کہ دہشت گردوں کو دہشت گردوں کی طرح ہی نمٹا جائے گا, اس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں. اور جو سیاسی کوئی بھی گریونسز ہیں, چاہے وہ مینگل صاحب کے ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے کسی بھی نمائندگی کے ہیں جو کہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ جماعتیں چاہے نیشنل اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کی ایشوز کو سمجھنا, ڈیلیبریٹ کرنا, اس کا حل نکالنا, اس کا پولیٹیکل سولوشن نکالنا, یہ ذمہ داری ہے. اور پرائم منسٹر نے اسی کی ہی بات کی تھی جب وہ کوئٹہ گئے تھے. جی نہیں سر, بٹ یہی تو میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کری ہوں یا پوچھ رہی ہوں نا کہ آپ اگر صرف سیاسی لوگوں سے ہی بات کریں گے جو آپ کے خیال میں سیاسی لیڈرز ہیں جیسے اختر مینگل صاحب, تو شاید مسئلہ حل نہ ہو, بیکاز دیر از اے لارج نمبر آف پیپل ان بلوچستان جو اب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں نے ان کو مین اسٹریم میں لانا ہے, ان سے گفتگو کرنی ہے, یا آپ صرف اختر مینگل صاحب سے یا محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کر لیں گے اور آپ کے خیال میں وہ کافی ہے؟ یہ آئیڈینٹیفائی حکومت نہیں کرنا ہے نا. آپ کو یہ آپ سے پوچھنے کی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں کون ہیں لوگ بلوچستان میں جو ناراض ہیں اور جن کی گریونسز آپ نے ایڈریس کرنی ہے. دیکھیے عام طور پہ تو طریقہ کار یہی ہے نا جی کہ جو لوگ ریپرزینٹیٹیو ہیں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں ہیں, یا جو مین اسٹریم جماعتیں رہی ہیں, سر الیکشنز کے اوپر بہت سارے الزامات بھی ہیں. عبد المالک بلوچ صاحب فار ایگزامپل وہاں پہ مشاورت کی میز پہ موجود تھے, وہ قومی اسمبلی میں تو ان کا وجود نہیں ہے ابھی, مگر ان کو بھی اس دن شامل کیا تھا. اور پرائم منسٹر صاحب نے آگے یہی بات کی تھی کہ آگے بھی مشاورت کا عمل جاری رہے گا اور اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو شامل کریں گے, وہ بھی مشاورت کے ساتھ طے کریں گے کہ کن کن کے ساتھ کب کب ملیں گے, مگر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ود ان اوپن مائنڈ ٹو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دی ایشوز اینڈ ٹو ایڈریس دیم انشاءاللہ. سر ویری کوئکلی, دس از ناٹ ریلیٹڈ بٹ اٹس این امپورٹنٹ ایشو. آج حسن نواز صاحب کے حوالے سے یو کے سے خبر آئی ہے کہ وہ ایک ٹیکس ڈیفالٹر ہے وہاں. نہیں دیکھیے میرے علم میں تو یہ خبر نہیں ہے, مگر آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور جی, مگر کوئی
اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس طرح کے آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کامنٹ آن دیٹ بیکاز اٹ از ہز پرسنل میٹر. اگر کوئی ٹیکس نوٹس یا کوئی ایسی چیز آئی ہے تو آئی ایم شیور ہی ول. It has nothing to do with the government. Not at all.